بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 282۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور یہ جس معاملے کے بارے میں ہے حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ اس کو آیت دین کہتے ہیں، یعنی قرض کی آیت، اور قرض کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو جتنی اہمیت دی ہے اور جتنی ڈیٹیل اس کی بیان کی ہے، اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ قرض جو ہے یہ بہت ایک نازک معاملہ ہے، بہت احتیاط سے اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے دین کے مطابق قرض کا معاملہ کیسے کرنا ہے۔ ایک بہت اہم بات یہاں پہ یاد رکھیں، جب میں آپ کو یہ پڑھاؤں گی تو میں آپ کو بینک سے لیے جانے والے قرضے کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی، اور وہ قرضے بھی جو قرض کا معاملہ ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا جب، تداینتم، تا تم، پھر ہے دا الف یا نون یا دین سے نکلا ہے، تداین، جب تم معاملہ کرو، تم بدین، قرض کا، جب تم معاملہ کرو، جب تم لین دین کے ساتھ معاملہ کرو ایک قرض کا، الی اجل مسمى، ایک مدت تک، ایک فکسڈ مدت تک۔ تو اجل مسمى جو ہے یہ اسلامی قرض کا حصہ ہے۔ جب قرض دیا جائے تو اس کے ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ میں اتنے عرصے میں اس کی واپسی کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ فاکتبوہ، پس تم لکھ لو اس کو۔ یہ حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ قرض کا معاملہ جب کیا جائے تو ایک تو مدت فکس کر لی جائے کہ قرض دینے والے پر کوئی ٹینشن نہ رہے، اور قرض لینے والے کو اچھی طرح یہ معلوم ہو کہ اس نے اتنے عرصے میں یہ قرضہ واپس کرنا ہے۔ فاکتبوہ، پس اسے لکھ لو۔ لکھنا جو ہے یہ قرآن کا حکم ہے، چاہے قرضہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبن، ایک لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ۔ تو ایک تو قرض دینے والا ہے، دوسرا قرضہ لینے والا ہے، اور تیسرا یہاں پہ کاتب کی موجودگی ضروری ہے جو ان کے درمیان یہ معاملہ لکھے، یہ ایگریمنٹ لکھے ان کے درمیان۔ ولا یابا، اور اگر نہ موجود ہو اور نہ انکار کرے، ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتبن، لکھنے والا، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ علمہ اللہ، علم دیا ہے اس کو اللہ نے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ سارا علم اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے لیے ایک معاملہ کرتے ہوئے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل، اور املا دے اس کو، یعنی کہ ڈکٹیٹ کرے اس کو، الذی، وہ جو، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی قرضہ لینے والا جو ہے، مقروض جو ہے، وہ ڈکٹیٹ کرے گا اس ایگریمنٹ کو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو بندہ قرضہ دے رہا ہے وہ سپیریئر فیل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ یہ مجھے 1 مہینے میں ضرور واپس کرنا ہے، اور قرضے کی اماؤنٹ جو ہے ہو سکتا ہے وہ اس میں کوئی زیادتی کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی شرائط لکھ دے جو قرضہ لینے والے کے لیے مشکل ہو پوری کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس کا ساتھ دیا ہے؟ جو اوپریسڈ ہے، جو اس وقت تکلیف میں ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، یعنی وہ بھی زیادتی نہ کرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ کم کرے، مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کچھ بھی۔ تو سچ املا کرائے وہ، اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ انصاف کے مطابق اور عدل کے اصول کے مطابق لکھی جائیں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، بس اگر وہ جو، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی جس کو قرض دیا جا رہا ہے، سفیہا، وہ بے وقوف ہو، سمپل مائنڈڈ ہو، او ضعیفاً، یا بہت بوڑھا ہو، یعنی اس کی ججمنٹ ٹھیک نہ ہو، او لا یستطیع، اور یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو کسی بھی وجہ سے، ان یملا، یہ کہ وہ املا دے، یہ کہ وہ ڈکٹیٹ کرے، وہ بولے، ہوا، اس بات کو، اس قرضے کو، فلیملل، پس املا دے، ولیہ، اس کا جو مددگار ہے،
یعنی کہ اس ایگریمنٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کرنا پھر بھی یہ جو قرض دینے والا ہے اس کے حق میں نہیں ہے. ہمارے ہاں جب ہم بینکوں سے قرضے لیتے ہیں تو یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرضہ لیتے ہیں تو اس وقت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ بینک ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. قرضہ لینے والے کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو اس کی روح سے جتنے بھی بینکوں کے قرضے ہیں وہ تو قرآن کے منافی ہیں. میں غیر اسلامی نہیں کہوں گی کیونکہ اسلامک بینکنگ شروع ہوئی بھی ہے اور میں اس کی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتی. لیکن ایک قرضہ جس میں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز قرضہ دینے والا ڈکٹیٹ کر رہا ہو, وہ جو قرضہ ہے, وہ جو لون ہے, وہ قرآن کے منافی ہے. کیونکہ پھر اگر وہ قرضہ لینے والا نہیں بتا سکتا ایگریمنٹ تو اس کا کوئی ولی ہو, مے بی اس کا بھائی ہے, اس کا رشتہ دار ہے, اس کا کوئی خیر خواہ ہے جو وہاں پہ اس کے ساتھ ہے, وہ ڈکٹیٹ کرے گا. بالعدل, عدل کے ساتھ. واستشہدوا, اور گواہ بنا لو, شہیدین, 2 گواہ, من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے. یہ اسلام کا قانون شہادت ہے. اصول میں آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ ایک بات پڑھاتے ہوئے اللہ اس کے ہر ایسپیکٹ سے, ہر طریقے سے بہت سی باتیں اللہ پڑھا رہا ہوتا ہے. لیگل ایسپیکٹ سے, سوشل ایسپیکٹ سے, اسپریچول ایسپیکٹ سے, جو قانونی حیثیت ہے اس کی, جو روحانی حیثیت ہے, جو جسمانی حیثیت ہے کسی حکم کی, اللہ تعالیٰ وہ ہر اینگل سے, ہر زاویے سے وہ چیز بتا رہا ہوتا ہے. تو ایک تو تم نے لکھنے والا بیچ میں بٹھانا ہے اور اس کو املا جو ہے, وہ ڈکٹیشن جو ہے وہ مقروض نے دینی ہے. دوسری بات اللہ بتا رہا ہے کہ تم اس ایگریمنٹ کے اوپر 2 گواہ بناؤ گے. 2 وٹنسز کا جو رول ہے اسلام کا, وہ اسی آیت سے آیا ہے. تو تم نے گواہ بنانے ہیں, شہیدین, 2 گواہ, من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے. فَإِن لَمْ يَكُونَا, پس اگر نہ ہوں, رجلین, 2 مرد, فرجل, تو 1 مرد, وامرأتان, اور 2 عورتیں. یہ ہے اسلام کا قانون شہادت, جس کو عورتوں کے آزادی کے گروپس نے اور آزادی نسواں اور فیمنزم کے گروپس نے بہت بری طرح اس کو نشانہ بنایا ہے, اور اسلام کے قانون شہادت کو ہر جگہ پر مسخ کر کے ایسے بتایا جاتا ہے کہ کیوں 2 عورتوں کی گواہی 1 عورت کے برابر ہے. اس کے بارے میں نے بہت ڈیٹیل بتائی ہے پہلے بھی, اور اس کے اوپر میں بہت کچھ لکھ بھی چکی ہوں. میں کوشش کروں گی کہ کچھ لکھا ہوا آپ کو بھیج دوں, کیونکہ یہاں پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے. میں مختصراً آپ کو بتاؤں گی. ممن ترضون, ان میں سے جو تجھے پسند ہوں, من الشہداء, گواہوں میں سے. ان تدول, یہ کہ اگر بھول جائے, احداہما, ان میں سے کوئی ایک, تذکرہ, پس یاد دلا دے, احداہما الاخری, ان میں سے وہ ایک دوسری کو. ولا یاب الشہداء, اور نہ انکار کریں یہ گواہ, اذا ما دعوا, جب یہ بلائے جائیں. ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا, اور نہ ہی وہ اس سے پیچھے ہٹیں کہ وہ لکھیں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, الی اجلہ, اس کی مدت تک. امپورٹنٹ باتیں یہاں پہ کیا ہیں کہ 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے. اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہیں تو پھر 1 مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں. اگر وہ 1 مرد بھی نہیں ہے تو پھر 4 عورتوں کی گواہی چاہیے ہوگی. کیونکہ دین اسلام میں اور قرآن میں 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. یہ حکم ہے, یہ عین ہے, اس میں کوئی ہمیں شک نہیں, کیونکہ ہمیں ایمان بالغیب ہے. ہم نے اس کو کویسچن نہیں کرنا. یاد رکھیں, دیکھیں میں آپ کو منطق اور فلسفے سے ایک بات سمجھا رہی ہوں, لیکن ایک مومن کیسے سوچتا ہے اور قرآن کو پڑھنے والا کیسے سوچتا ہے, وہ آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے. بہت غور سے میری بات سنیں. اگر میں یہ سنوں کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے, اور میں یہ کہوں کہ ہیں ایسا کیوں, کیا عورتیں انسان نہیں ہیں؟ کیا عورتیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایک عورت کی عقل 1 مرد کے آدھی عقل کے برابر نظر آتی ہے؟ کیا اللہ میاں نے عورتوں کو آدھا دماغ دیا ہوا ہے؟ اور میں ان بحث مباحثوں میں پڑ جاؤں تو مجھے آگے حکم کو سوچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, پھر مجھے نشانیاں نظر آئیں گی اور سنائی دیں گی اور مجھے کچھ نہیں سمجھ آئے گا. اچھا,
دوسرا جو ایٹیٹیوڈ ہے، دوسرے قسم کا جو برتاؤ ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں یہ سنوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر مرد نہ اویلیبل ہو تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں، اور میں ایک قرآن پڑھنے والی مسلمان ہوں، میں قرآن کو پڑھتی ہوں اور میں اسے محبت کرتی ہوں اور میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور قرآن کی جو پہلی شرط ہے کہ یہ کس کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ان کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں اور وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں یہ سوچوں کہ میرے اللہ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو اس میں بڑی حکمت ہوگی۔ اس کی حکمتوں کا مجھے ابھی کچھ نہیں پتا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک خلجان پیدا ہو گیا ہے، ایک شک پیدا ہو گیا ہے، جبکہ اللہ نے اس کتاب میں کہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی تحقیق کرنے کی مجھے ضرورت ہے، اور میں پھر اپنے قرآن کو ایک سائٹ پہ رکھ کے ایک سرچ کروں، ایک ریسرچ کروں، ایک تحقیق کروں، انٹرنیٹ پہ علماء سے پوچھوں کہ حضور 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ اور آپ یقین کریں کہ جتنی میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اس سے بہتر گواہی کا قانون دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنی فزیولوجی کے لحاظ سے اور اپنے جسمانی ساخت کے لحاظ سے مہینے میں 4 ہفتوں میں کم از کم 1 ہفتہ عورتیں جو ہیں ان کی عقل خاصی ڈسٹرب رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک ماہانہ سائیکل، ایک ماہانہ دور میں سے گزرتی ہیں جس میں انہیں حیض آتا ہے، اور یہ جو ٹائم ہے عورت کی فزیولوجی کا، اس کو کہتے ہیں ہوا اذن، یہ ایک تکلیف کا وقت ہے۔ اس وقت عورت کے جسم کے مختلف حصوں میں درد ہوتا ہے، اس کے جسم میں ایسے ہارمونز، ایسی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے جو اس کو زیادہ غصہ دلاتی ہے، اسے اداس کر دیتی ہے، اس کو اس طرح کی ایک حالت میں لے آتی ہے، وہ ہارمونل اس کی جو سچویشن ہوتی ہے کہ اس کی ججمنٹ میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ یہ میں کسی مولوی کی اور کسی عالم کی بات آپ کو نہیں بتا رہی، یہ میں امریکہ میں اور آسٹریلیا میں اور یورپ میں ہوئی ریسرچوں کے نتائج آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو ایک عورت جو 4 ہفتے میں سے یعنی مہینے میں سے 1/4 ٹائم جو ہے اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو گواہ بنانے کے لیے اسلام نے یہ شرط رکھی ہے کہ اچھا ایک نہ ہو 2 ہوں، اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے، ان تدولا، اگر پھسل جائے، اگر بھول جائے، اگر چوک جائے ان میں سے ایک، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ یعنی عورت کو ہر وقت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس کی کوئی اور بہن ہو تو وہ اس کو یاد دلا دے۔ اسی طرح قانون شہادت میں امریکہ میں آپ دیکھیں کہ پری مینسٹرول سنڈروم ایک بیماری لیبل بن چکا ہے کہ ایک عورت کو قتل سے بھی معاف کر دیا جاتا ہے، اور 2 ایسے کیسوں کا کم از کم مجھے پتا ہے جہاں پہ عورتیں قتل کے الزام سے بچی ہیں اور نکلی ہیں بالکل صاف اور بری ہوئی ہیں، کیونکہ ان کے وکیلوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان دنوں میں ان کو پری مینسٹرول سنڈروم تھا، یا یہ ان کے وہ مخصوص دن تھے جب ان کا دماغ صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو تحریک نسواں کے اور فیمنزم کی جو علمبردار خواتین ہیں، ان کو میں صرف ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اگر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ چونکہ عورت کا دماغ ان ہارمونز کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے تو آپ اس کو قتل میں کوئی سزا نہ دیں، آپ اس کا قتل معاف کر دیں، کیونکہ اس کا دماغ ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا ہوتا، اور آپ کہتی ہیں واہ واہ مغربی تہذیب کتنا انصاف کرتی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں۔ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گی، بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس کی۔ اور اس میں دوسری بات جو اللہ نے بتائی ہے کہ جو تمہیں پسند ہوں گواہوں میں سے، تو اسلامی گواہی کا ایک پورا اسکول ہے، ایک پورا اصول ہے گواہی دینے کا، اور ہر کسی کی گواہی اسلام میں نہیں قبول کی جاتی کہ وہ بالغ ہو اور اس میں عقل اتنی ہو اور وہ معاملات ایسے کر سکتا ہو اور وہ اس طرح کا علم رکھتا ہو۔ یہ ساری شرائط جب پوری ہوتی ہیں تب ایک اسلامی گواہ بنتا ہے۔ اسی دین کو جب ہم نے چھوڑ دیا، اسی قرآن کو جب ہم نے پس پشت ڈال دیا بنی اسرائیل کی طرح، تو آج ہماری عدالتوں کے باہر گواہ پیسوں پہ ملتے ہیں، گواہیاں بکتی ہیں،
اور قتل تک کی گواہیں اور سزائے موت کی گواہیاں ایسے لوگ آ کر دیتے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے اس کے بدلے میں رشوت لی ہوئی ہوتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے پورے کورٹ ہاؤسز اور ہمارے ججز اور وکیل بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ گواہی جو ہے امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ امام بخاری کا صرف ایک واقعہ میں آپ کو مختصراً سناتی ہوں کہ ایک دفعہ وہ ایک حدیث کی تحقیق کر رہے تھے اور وہ چونکہ حدیث کی گواہی ہر ایک کمپیٹنٹ گواہ سے لینی ہوتی ہے، یعنی قرآن کی روح سے جو کمپیٹنٹ گواہ ہوتا ہے، تو وہ اس کی تحقیق کرنے کے لیے ہر شہر میں جاتے تھے، اور جب وہ گواہ انہیں کہتا تھا کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے تو وہ پھر اگلے شہر میں جاتے تھے. اور اس طرح ہوتے جب وہ فائنل گواہی ان کو ملتی تھی کہ میں نے یہ گواہی کسی صحابی سے سنی ہے یا تابعین یا تابعین میں سے کسی سے سنی ہے، تو پھر وہاں پہ وہ اس سلسلے کو روک کے حدیث کی سند بناتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا، یہاں تک کہ بات ایک صحابی تک یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. تو یہ سند ایک دفعہ وہ ایک حدیث کی بنا رہے تھے اور وہ ایک بہت مشکل سے اور بہت دنوں کا سفر کر کے وہ ایک شہر میں پہنچے جہاں پہ وہ فائنل گواہ تھا جس نے ان کو بتانا تھا کہ میں نے یہ حدیث ایک تابعی سے یا ایک صحابی سے سنی ہے. جب اس گواہ تک یہ پہنچے اور اسے ڈھونڈتے یہ گئے اور انہوں نے بازار میں کسی سے پوچھا کہ یہ صاحب کہاں ملیں گے، اور ان کو پورا یقین تھا کہ جب وہ صاحب ملیں گے تو یہ حدیث کی سند مکمل ہو جائے گی. انہوں نے کہا یہ جو سامنے سے آدمی آ رہا ہے نا، یہ وہ صاحب ہیں، یہ وہ آدمی ہے. تو امام بخاری نے دیکھا کہ وہ آدمی بازار میں کھڑا ہو کے کچھ کھا رہا تھا، اور امام بخاری نے اسی وقت وہ حدیث اپنی کلیکشن سے خارج کر دی، کیونکہ ہمارے فقہ کے مطابق یہ یاد رکھیں، چاروں فقہ میں بازار میں کھانا کھانے والا آدمی جو ہے پبلک پلیس پہ کھڑا ہو کے ایک ایسی جگہ پہ کھانا کھانے والا جہاں کھانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہ انسان کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے گواہی دینے کے لیے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہمیں اپنے اسلام کے کسی قانون کا علم بھی ہے کہ نہیں؟ کیوں ایسی بات ہے؟ اس کے اوپر جو ہمارے فقیہ ہیں، جو ہمارے عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بھوک کو نہیں کنٹرول کر سکتا، اس طرح کہ وہ جانوروں کی طرح لوگوں کے سامنے کھانا شروع کر دے، وہ آدمی کتنی آسانی سے رشوت میں اور کسی کے لالچ میں گرفتار ہو کے جھوٹی گواہی دے سکتا ہے. اسی لیے ہمارے اسلامی قانون میں اور فقہ میں یہ گواہی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ ایک گواہ کے طور پہ ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیں ہم سب جو ہیں اسلامی گواہوں کی حیثیت سے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. ہم جو بازاروں میں سینڈوچز کھاتے ہیں اور آئس کریمیں کھاتے ہیں اور کوک پیتے ہیں اور جوس پیتے ہیں راستوں میں چلتے پھرتے ہوئے ہے، آج دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اسلامی گواہی دے سکتے ہیں. تو اللہ کی آیات میں گہرائی میں جانا سیکھیں، قرآن کھول کے بار بار پڑھنا سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں کہ کس قدر خوبصورت نظام ہے جو یہ قرآن ہمارے لیے بناتا ہے. اور انکار نہ کرے وہ گواہ، کیونکہ بڑی مشکل سے وہ کمپیٹنٹ گواہ کے طور پہ کوالیفائی کرتا ہے جب وہ اسے بلایا جائے. اور اس سے بھی پیچھے نہ ہٹو کہ تم اس قرضے کو لکھ لو، صغیرن او کبیرن، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلی ہی، اس کی مدت تک. تو مدت لکھنی ہے، املا کو یعنی ایگریمنٹ لکھنے والا موجود ہونا چاہیے، 2 گواہ موجود ہونے چاہیے، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں موجود ہونی چاہیے جو گواہی دیں. اور چھوٹا ہو یا بڑا ہو قرضہ، اسے لکھنے کا حکم ہے. ذالکم، یہ بات اقسط، زیادہ انصاف پر مبنی ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اچھی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم، اور زیادہ مضبوط ہے، للشہادت، اس گواہی کے لیے، وادنا، اور یہ ہو سکتا ہے اللہ ترتابو، یہ اس لیے ضروری ہے کہ تم کہیں شک میں نہ پڑ جاؤ، الا، مگر، ان تکونا، یہ کہ ہو، تجارتاً، کوئی تجارت، حاضرتاً، آمنے سامنے، یعنی ایک بارٹر ٹریڈ ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک پین دے رہی ہوں اور آپ اس کے بدلے میں مجھے پینسل دے رہے ہیں، تو اس معاملے کو خیر ہے نہ لکھیں. تدیرونہا،
ہاں، جو وہ دونوں جو لوگ ہیں وہ آپس میں موجود ہیں اور وہ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں، بینکم تمہارے درمیان، فلیس علیکم پس نہیں ہے تم پر، جناحن کوئی بھی گناہ، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم اسے نہ لکھو۔ تو بہت بہت ڈیٹیل میں قانون جو ہے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ سب کیوں ہے؟ ایک بات کو جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ملٹیپل شرائط لگا رہا ہے اور گواہیاں رکھ رہا ہے اور لکھنے والے رکھ رہا ہے اور ایک فکس مدت اس میں اللہ لا رہا ہے، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ قرض کے معاملے کو لائٹ نہ سمجھا جائے۔ اپنی زندگی میں بار بار آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی پوری زندگی قرضوں میں جکڑے ہوئے اور پھنسے ہوئے گزر جاتی ہے، اور وہ جو ہیں ان کی اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے نا، اس کی اپنی عزت نفس اس کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، اور معاشرے کی نظروں میں بھی وہ بالکل ایک بے عزت انسان، ایک بے وقت انسان بن جاتا ہے۔ یہ جو ہر وقت ہی مانگتے رہتے ہیں جی، ان کا تو کوئی معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر قرض کا معاملہ کرتے ہوئے ہر انسان اس بات کا اہتمام کرے کہ ہم لوگ آمنے سامنے اس وقت بیٹھ کر دو گواہوں کی موجودگی میں اور ایک ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں، تو قرضہ ایسا لائٹ معاملہ نہیں رہ جاتا جو آپ ہر روز اپنے پاس پڑوس کے اور اپنے کو ورکر سے اور اپنے رشتہ داروں سے اور بہن بھائیوں سے منہ کھول کے نہ دے دیں، پلیز، ہاں پلیز دے دیں، انشاءاللہ میں واپس کر دوں گا، انشاءاللہ میں واپس کر دوں گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے قرضہ بہت سیریس بات ہے، اس کو سیریسلی لینا ہے اور اس کا معاملہ بالکل ایسے کرنا ہے جیسا قرآن میں ہو۔ اسی لیے ہر معاملے پہ ہر بات کے لیے قرضہ نہیں مانگنا، اور اگر مانگنا بھی ہے تو پھر اس کو سیریسلی ڈیل کرنا ہے۔ وَاشْهِدُوا وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم جب تم بے کرو، جب تم بزنس ٹرانزیکشنز کرو، بزنس کے ٹرانزیکشنز، کریڈٹ پہ تم ایک مال رکھ رہے ہو، وہاں سے مال اٹھا رہے ہو، تو تم اس کے اوپر بھی گواہ بنا لیا کرو، ولا یدار اور نہ تکلیف دیا جائے، کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور نہ ہی وہ گواہ۔ قرآن کا حکم ہے کہ جو تمہارے ایگریمنٹس لکھ رہا ہے اور جو تمہارے لیے گواہ بن رہا ہے اسے تکلیف نہیں دینی۔ ہمارے معاشرے میں اچھی طرح دیکھیں، غور سے دیکھیں، گواہی دینا کتنا مشکل بن گیا ہے۔ گواہوں کی زندگیاں خطرے میں ہوتی ہیں، گواہ اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، اپنے ملکوں سے بھاگ جاتے ہیں گواہی دے کر۔ پھر اس معاملے میں کیسے انصاف ہوگا اور ان مملکتوں میں کیسے قرآن جاری ہوگا؟ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر کوئی ایسا کرے گا، اگر کوئی گواہ کو یا ایگریمنٹ لکھنے والے کو تکلیف دے گا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بس بے شک یہ نافرمانی ہے، بکم تم میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو، وَيَعْلَمُكُمْ اور وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تمہیں جانتا ہے، وَاللَّهُ اور اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر پر ہو، اتنا امپورٹنٹ حکم ہے قرضوں کو لکھنے کا، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ تو رہن رکھ دو، گروی رکھ دو، مقبوضۃٌ ایک اپنی متاع کو، اپنے سامان کو، فَإِنْ آمِنَ پس جب امن میں ہو جاؤ، بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ تم میں سے بعض دوسروں کے ساتھ، فَلْيُوَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ وہ شخص او تمنا جس کے پاس رکھی گئی ہے، امانتہ وہ واپس کر دے اس امانت کو جس کے پاس وہ رکھی گئی ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم نے نہیں چھپانی شہادت، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جس نے گواہی چھپائی، شہادت چھپائی، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ آثِمٌ قلبہ اس کا دل گنہگار ہے۔ اسلام کی روح سے سچی گواہی چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ واللہ اور اللہ بما تعملون علیم جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن بتائی ہے کہ کبھی کبھی جب تم معاملہ کر رہے ہوتے ہو، چاہے بزنس ٹرانزیکشن ہو، چاہے قرضے کا معاملہ ہو سکتا ہے تم سفر پہ ہو اور تمہیں وہ لکھنا اور وہ سارے کام کرنا مشکل ہو تمہارے لیے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ ایک صحابی ایک شخص کا قصہ تھا جو سفر کر رہا تھا، اور اس کو سفر میں وہ بیمار ہو گیا، اور اس نے
وہ اپنا سارا جو متاع تھا، اپنا بزنس کا جو سامان تھا، وہ اس نے اپنے جو ہم سفر لوگ تھے ان کو دے دیا اور کہا کہ یہ میرے گھر والوں تک پہنچا دینا. اور اس سامان میں اس نے ایک لسٹ لکھی، ایک انوینٹری لکھی اس سارے سامان کی، اور وہ اس میں چھپا دی. اس کے بارے میں اس نے ان لوگوں کو، ہم سفروں کو نہیں بتایا. جب وہ سفر میں فوت ہو گیا تو یہ ہم سفر گئے، انہوں نے اپنا بزنس کیا، اور جب واپس آئے اور وہ سامان یا وہ پیکٹ جو بھی تھا وہ انہوں نے اس فیملی کو دیا، اور ان کو ان صاحب کے فوت ہونے کی خبر بھی دے دی. تو فیملی نے جب وہ پیکٹ کھولا تو اس میں سے وہ لسٹ نکلی، اور ان کو پتہ چلا کہ اس میں سے چوری ہو چکی ہے. یہ وصیت کے باب میں بھی یہ ذکر آئے گا کہ لکھ کر رکھنا ہے، اور یہ رہن رکھنے کا معاملہ جو ہے اس میں بھی یہ سبق ہے کہ ہمیشہ رہن کا معاملہ جو ہے، اگر آپ کسی کے پاس کچھ گروی رکھ رہے ہیں تو اس کو بھی لکھ لینا چاہیے. تو وہ پتہ جب چلا کہ اس سامان میں سے کوئی ایک برتن غائب تھا جو بڑا قیمتی تھا، ان دونوں ہم سفروں نے انکار کر دیا کہ ہمیں اس برتن کا کچھ نہیں پتہ. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ برتن جو تھا وہ مدینہ کے بازار میں ڈسکور ہو گیا، اور پتہ یہ چلا کہ انہی دونوں میں سے کسی نے وہ بیچا تھا. تو لکھنے کی امپورٹنس اس سے ظاہر ہوتی ہے جب آپ رہن کا معاملہ کر رہے ہوں یا جب آپ وصیت کا معاملہ کر رہے ہوں. ولا تکتموا الشہادہ، یہ ہے کہ گواہی کو نہیں چھپانا جو تمہارے پاس ہو، اور جس نے اسے چھپایا تو اس کا دل گنہگار ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کر دو جو تمہارے دلوں میں ہے، ما فی انفسکم او تخفوہ، یا تم اسے چھپا لو، یحاسبکم، اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا، اللہ پوچھے گا تم سے، بہ اللہ، اس کے ذریعے اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا. فیغفر، پس وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جسے وہ چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہ سورہ البقرہ کا اختتام ہو رہا ہے، اختتامی آیات شروع ہو رہی ہیں. بہت قیمتی آیات ہیں یہ وہ ان نور میں سے ہیں کہ الفاتحہ ایک نور ہے، اور سورہ البقرہ کی آخری آیات وہ نور ہیں جو دی گئی ہیں، اور ان کی برکت جو ہے انہیں ہرگز نہ چھوڑو. ان کی برکت سے گھروں سے شیطان بھاگتے ہیں. ہر رات سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں. بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ، اور ظاہر ہے البقرہ جیسی عظیم سورت کا اختتام ایسی ہی زبردست آیات پہ ہو سکتا ہے. یہ ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہیں یہ، جب پوری شریعت انسان کو سمجھا دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی روح سے زندگی کے معاملات کے احکامات دے دیے ہیں، یہاں تک کہ رہن رکھنے کے اور گروی رکھنے کے اور قرضہ کرنے کے معاملات اور ماں کے بچے کو دودھ پلانے کے معاملات اللہ نے سمجھا دیے ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کرو. آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول، بما انزل الیہ، جو ان پر نازل ہوا، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے آئے. ہم سب جو قرآن پڑھنے والے مومن ہیں ہم اس میں شامل ہیں. ہم جب قرآن کو سیکھ لیتے ہیں، جب یہ علم ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. انہوں نے نبیوں کا کام کرنا ہے، انہوں نے یہ چیز انہوں نے آگے پہنچانی ہے. والمؤمنون، اور مومن بھی، کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور ان کتابوں پر، ورسلہ، اور رسولوں پر. لا نفرق بین احد، ہم کوئی تفرقہ نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے کسی ایک میں بھی، من رسولہ، رسولوں میں. اللہ فرماتا ہے جب سارے رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں تو ہم ان میں کوئی تفرقہ نہیں کرتے. یہ نصرانی، یہ یہودی اور یہ مسلمانوں کے 72 فرقے، دیکھو توحید ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، پیغام ایک ہی ہے. ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تو ہم ان کی امتوں میں بھی کوئی فرق نہیں کریں گے. یاد رکھو تمہاری کسوٹی اور تمہارا امتحان جو ہے وہ توحید پر ہوگا کہ کس کے دل میں کتنی توحید ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ، نہیں مکلف کرتا، نہیں تکلیف دیتا،
نفسن کسی ایک جان کو بھی اللہ الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق لہا ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت اور تم پر وہ جو تم کماؤ گے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہمارے لیے سولی پہ چڑھ گیا، کوئی کسی کی بخشش کے لیے سولی پہ نہیں چڑھا۔ تم کہتے ہو کہ ہمارا رسول ہماری شفاعت کرے گا، ہم اس لائن میں لگیں گے جو اس کے امتی ہیں اور وہ ہمیں پار لگوا دے گا۔ رسول اس کی شفاعت کرے گا جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا، یہ ہم آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں۔ پیغمبر ان کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کا اللہ اذن دے گا، اجازت دے گا۔ کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کو پار نہیں لگا سکتا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمیں نہ پکڑ، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ تو لاد ہمارے اوپر، نہ تو ڈال ہمارے اوپر، اسرن ایسے بوجھ، کما حملتہ جیسے تو نے ڈالے تھے، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ تو نے ان کے سروں پر پہاڑ معلق کیے، تو نے ان کی قبیلوں کو بندروں میں بدل دیا، تو نے ان کے اوپر آندھیاں چلائیں، چنگھاڑیں آئیں۔ یا اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ لاد ہمارے اوپر، ما لا طاقت لنا بہ جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہماری کیا طاقت ہے، اس کے مطابق بوجھ ہم پر ڈال، اور بوجھ کو سہارنے کے لیے ہمیں ہمت دے، ثابت قدمی دے، استقامت دے۔ واعف عنا اور ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم کر، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، فانصرنا پس ہماری مدد کر، ہماری نصرت فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ آمین ثم آمین۔ سورہ البقرہ آپ نے ختم کر لی ہے الحمدللہ۔ کل سے انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کریں گے۔